ویلکم بیک. باسط صاحب، مارکو روبیو کیا کرنے گئے ہیں بھارت؟ مارکو روبیو جی تھک گئے ہیں. مطلب امریکا کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں. اب اوبیسلی تھوڑا سا انہوں نے کہا میں سیر و تفریح بھی کروں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ. جی. وہ پہنچ گئے سویڈن سے. کہاں پہنچے بھی تو کولکتہ پہنچے. جی. کولکتہ پہنچے اور اس کے بعد پھر وہ شاید جے پور بھی جائیں گے, پھر تاج محل بھی دیکھنے جائیں گے, اور پھر وہ نیو دہلی میں آئیں گے. نیو دہلی میں تو آ گئے ہیں, ایکچولی نیو دہلی پہنچ گئے ہیں, بلکہ ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم مودی صاحب سے. اور وزیر اعظم مودی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ان کو دعوت نامہ بھی دیا ہے کہ جی آپ واشنگٹن تشریف لائیے. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب اب واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ کتنے طیارے مار گرائے پاکستان نے. یہ اب نہیں, میرے خیال میں اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں, یا شاید کوئی پریس کانفرنس ہوئی گی نہیں ہوگی, یا کوئی یہ ورکنگ وزٹ ہوگا. آئی ڈو ناٹ نو ویدر اٹ از اے ورکنگ وزٹ, آفیشیل وزٹ, کس لیول کا وزٹ ہے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ اگر مودی صاحب جاتے ہیں یو این جی اے سیشن جو ہوتا ہے سپٹمبر میں, اس میں خطاب کرنے جاتے ہیں. پچھلے سال نہیں گئے تھے, تو اس بار اگر جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہی ملاقات کرنے آئیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 24 ستمبر ہی ہے نا جب پریزیڈنٹ شی جائیں گے ملاقات, وہ بھی وزٹ پہ آ رہے ہیں نا. ہاں جی. تو یہ تھوڑا بہت اوپر تلے ہو جائے گا معاملہ. لیکن ان اینی کیس ستمبر کے مہینے میں تو نیو یارک میں اور امریکہ میں کافی رونق لگی رہتی ہے نا. تو ممکن ہے کہ پرائم منسٹر ٹرمپ کی جو ملاقات نہیں ہوئی جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے, اور جب سے یہ 100 دفعہ کم از کم کہہ چکے ہیں صدر ٹرمپ کہ 8 سے 12 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں بھارت کے. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کانفلکٹ ہے, ریفرنس انہوں نے ضرور دینا ہے. تو پرائم منسٹر مودی یہ انوائٹ بھی کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو اب اچھا موقع ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود انوائٹ کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت ناراضگی ہے ان کو دور کریں اور آگے بڑھیں. کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے بڑے اہم ہیں. تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہ بھارت کر سکتا ہے امریکہ کو, نہ امریکہ بھارت کو کر سکتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں, یہ بات دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ. اب مارکو روبیو دیکھیے, آج تو ان کی ملاقات ہو گئی, جے پور بھی جائیں گے, رنگ محل وغیرہ دیکھیں گے. بڑا خوبصورت وہاں پہ اچھا شہر ہے جے پور, اس کو پنک سٹی بھی کہتے ہیں. تو خوبصورت شہر ہے, اور وہاں بھی جائیں گے, پھر آگرہ بھی جائیں گے. اچھا 26 کو پھر ان کی ایک بڑی زبردست انگیجمنٹ ہے, اور وہ ہے کوآڈ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ. اب کوآڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی بار کہہ تو چکے ہیں کہ شاید اس کا مستقبل کو اتنا اچھا نہیں ہے. جی. مستقبل اچھا ہے کہ نہیں ہے, بٹ ان اینی کیس فارن منسٹرز کی ملاقات ہو رہی ہے. فارن منسٹر جو ہیں, اب یہ ملاقات اب اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ سربراہی اجلاس ہو, کیونکہ سربراہی کوآڈ کا اجلاس تو پچھلے سال ہونا تھا نا, وہ نہیں ہو پایا. تو کیا اس سال ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی صاحب کو بلا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس سال بھی شاید کوآڈ کا, جو مجھے لگتا ہے کہ کوآڈ کی ملاقات نہ ہو سکے. شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کمیٹڈ نہیں ہے کوآڈ کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے, رادن کے کوآڈ کی وجہ سے اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب کریں. صحیح. تو فی الحال مجھے لگتا یہ ہے کہ چلیے فارن منسٹرز کی میٹنگ تو ہو جائے گی 26 تاریخ کو, لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے انلیس کہ چیزیں بہت تبدیل ہو جائیں آنے والے مہینوں میں. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوآڈ کا سربراہی اجلاس اس سال بھی نہ ہو پائے. اگلے سال ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی ڈو ناٹ نو. کیونکہ جب آئیں گے صدر ٹرمپ بھارت, تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ پاکستان بھی آ جائے, یا ممکن ہے کہ پاکستان پہلے ہی آ جائیں, ہو نوز. کیونکہ اگر یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے یا ایم او یو ہے یا فریم ورک ایگریمنٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اگر یہ سائن ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ پہلے ہی آ جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اس کو سائن کرنے آ جائیں. یہ ممکن ہے, اور باقی بھی جو لیڈرز ہیں گلف کنٹری سے, ترکیے سے, وہ بھی آ جائیں. اس میں ایک سیریمنی ہو جس میں یہ سب کیا جائے. تو پاکستان تو وہ آ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوآڈ کے بارے میں مجھے مشکل لگتا ہے.
لیکن ابھی جوری اسٹل آؤٹ، وی ڈو ناٹ نو. لیکن جو چیزیں اب کوارڈ کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی اس کی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ کہاں کھڑی ہے کوارڈ کا کیا ہے. دوسری جانب میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کرنا بھول گیا، ایک اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش کے جو ہوم منسٹر ہیں نا، صاحبزادہ صلاح الدین احمد صاحب، یہ ہوم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں شیخ حسینہ کی جو ہے نا ریٹرن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خیال تو یہی تھا نا کہ جو بی این پی کی نئی حکومت آئے گی یا جو بھی نئی حکومت آئے گی فار دیٹ میٹر، اور خاص طور پہ اگر بی این پی کی حکومت بن جاتی ہے جی تو وہ اتنا اس کے معاملے میں زیادہ نہیں بات چیت کریں گے. لیکن الیکشنز کے فوری بعد نا کچھ بلکہ عرصہ پہلے ہی شیخ حسینہ نے کسی ایک انٹرویو میں کہہ دیا جی جی کہ وہ بنگلہ دیش جلد ہی بنگلہ دیش واپس آئیں گی. اب وہ بنگلہ دیش آتی ہیں تو کس طرح بی این پی کی حکومت ان کو ڈیل کرتی ہے، کیونکہ جو صلاح الدین احمد صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہم تو جو ہے قانون کے مطابق چلیں گے. اب چونکہ جو انٹرنیشنل ٹریبونل ہے بنگلہ دیش کا، انہوں نے تو ان کو سزائے موت دے دی ہے. اب جب وہ واپس آتی ہیں تو یقیناً ان کو گرفتار تو کرنا ہی پڑے گا نا. ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دیں گے. آفٹر آل اگر ڈیتھ سینٹنس ان کو دی گئی ہے، کیپٹل پنشمنٹ، تو ان کو گرفتار تو کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک تھوڑا سا لیگل ہچ یہ ہے کہ اگر شیخ حسینہ آتی ہیں اب وہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے کہ جب آپ اپنی سینٹنس کو چیلنج کر سکیں، وہ اب ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اب کیا حکومت یا جو ٹریبونل ہے وہ ان کو یہ ایک خصوصی رعایت دیتا ہے کہ چلیے چونکہ آپ ایگزائل میں تھیں، آپ اس وقت چیلنج نہیں کر سکیں، تو اب آ کر چیلنج کر لیجئے. مطلب کہیں نہ کہیں دیکھیے نا قانون میں کہیں نہ کہیں نکل آتی ہیں چیزیں، پاسبلٹیز نکل آتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو یہ رعایت دے دی جائے کہ چلیے جی ایک ایکسیپشن دے دی جائے کیونکہ آپ ایگزائل میں تھیں، اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے. ان کو جو سزا ہوئی تھی وہ میرے خیال میں کب ہوئی تھی، اگر مجھے صحیح میں نے کہیں لکھا ہوا ہوگا، نومبر پچھلے سال، نومبر 2025 میں، تو شاید 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے اتنا پیریڈ. اس کے اندر تو ان کو اپلائی کر لینا چاہیے تھا، اس کو چیلنج کر دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ انہوں نے وہ ساری جو ججمنٹ تھی اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو پھر ان کے پاس بھی کوئی، کیونکہ اس وقت انتخابات بھی ہو رہے تھے نا، تو تھوڑا بہت شیخ حسینہ صاحبہ کو یہ لگا ہوگا کہ اس وقت میں تھوڑا سا فرم پوزیشن لوں تو شاید وہ اچھا جائے، گوز ڈاؤن ویل ود دا پیپل آف بنگلہ دیش، خاص طور پہ عوامی لیگ کے لوگوں کو تھوڑا سا متحرک کریں. لیکن کیا کیا جائے کہ عوامی لیگ کو تو بین ہی کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا الیکشن. بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بی این پی کا جو اس وقت طارق رحمان صاحب کی حکومت، ان کا کیا رجحان ہے ویزاوی شیخ حسینہ، ویزاوی عوامی لیگ، اور جو ہے پورا ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ خود بھی 16-17 سال ایگزائل میں رہے ہیں. ان کے خلاف بھی کچھ چارجز تو تھے، وہ بھی کچھ کرپشن کے کیسز ہیں، معاملات میں گھرے ہوئے تھے. تو اب ایک میرے تو خیال میں ایک نیا کلچر شروع کرنا چاہیے، ایک نیا پولیٹیکل کلچر جو تھوڑا سا ایکوموڈیٹ کرے لوگوں کو. شیخ حسینہ کے بارے میں میرے بہت سے مطلب خیالات کو اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، آپ کے شاید بہتر ہو نہ ہو. مطلب اس کے بسائڈ دیٹ کوشچن یہ ہے کہ اپارٹ فرام واٹ ایور ویوز وی ہولڈ اباؤٹ ہر اور اباؤٹ ہر گورنمنٹ، the question remains کہ کیا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہتر شروع کرنے سے اچھا ہو جائے گا. ان کو آنے دیں واپس، ان کو یہ بھی اختیار دے دیں یا رائٹ دے دیں، ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیں کہ چلیے جی وہ ٹائم تو گزر گیا ہے لیکن آپ پٹیشن دائر کر دیجئے. اور تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک اچھا ایک پولیٹیکل جو کلچر ہے
یا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. سو دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ دیٹ. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر لے کے انہوں نے اتنے سال رول کیا بنگلہ دیش کو. دیکھیے وہ جاتا ہے وہ جب آپ اتنے سال رول کر رہے ہوں تو ڈکٹیٹوریل ایک انسٹنکٹ آ جاتی ہے نا, پھر آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو دوبارہ ان سینٹیمنٹس کو لے کے نہیں چل پائیں گے. اب میرے خیال میں ان کا پولیٹیکل کریئر تو ختم ہو گیا جہاں تک میری رائے ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو وہ واپس آ جائیں اور یہیں پہ رہیں جب تک معاملات چلتے ہیں. دوسری جانب ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمیں کنفرم کر دیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقاتیں ماشاءاللہ سب سے ہو گئی ہیں. جی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں, یا واپس آتے ہیں یہاں آتے ہیں یا امریکہ چلے جاتے ہیں, یہ بھی یو امپورٹنٹ نیور ہے. نو. بالکل. یا پھر چین چلے جاتے ہیں ٹو جوائن دا پرائم منسٹر. یہ بھی پاسبل ہے کہ یہاں آنے کی بجائے وہ چین چلے جائیں, وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ جوائن کریں اور جو چائنیز لیڈرشپ ہے ان کو بھی بریف کریں اور تھوڑا سا ایران پہ پریشر. اس کے بعد کوئی امید ہے کہ ماسکو کی جانب رخ کریں گے؟ ماسکو نہیں, ماسکو کا بھی کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے. چلیں صحیح. سو ویورز اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ رہا ہے. آپ کی کوئی بھی قیمتی آراء ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ لینا چاہ رہے ہیں عبدالباسط صاحب سے تو ضرور اس نمبر پر بھیجیے گا. اللہ حافظ.